اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی قوله الکریم اما بعد سورہ انسان کو ہم نے انتخاب کیا تھا اور 5ویں آیت تک جو ہے ہم نے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، اور آج پڑھتے ہیں 6 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم۔ آیت ہے عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ ایک ایسا چشمہ ہے یشرب بہا، جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونها تفجیرا، اور اس چشمے کو اللہ کے بندے جہاں چاہیں گے جاری کریں گے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عینن۔ عین جو ہے یہ عربی میں چشمے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے عباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، بندگان، اور پھر ہے یفجرونها تفجیرا کا لفظ استعمال ہے یہاں پر۔ یفجرون آیا ہے یہ فاجر سے، جس کا معنی ہے یہاں پر جاری کرنا، روان کرنا، اور اس کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے زمین کو شگاف کرنا ہے۔ اور اسی لیے جو فجر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے صبح کی اس کرن یا اس نور کے لیے، کیونکہ وہ نور جو ہے اس تاریکی کے جو تاریکی کے اس پردے کو چاک کر کے، اس پردے کو پھاڑ کے وہ نکلتا ہے، تو اسی لیے اس نور کو فجر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فاجر گناہگار شخص کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو حیا ہے اس گناہگار شخص میں گناہ کی وجہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا کے پردے کو گناہ پارا پارا کر دیتا ہے، اسی لیے اس شخص کو، گناہگار شخص کو فاجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اب حیا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو تفجیرہ یفجرون کا لفظ استعمال ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جو چشمہ ہے، شراب طہور کا جو چشمہ ہے، وہ مومنین جہاں چاہیں گے وہاں وہ جاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوفون بالنذر ویخافون
یومن کان شرہ مستطیرا، یوفونا یعنی وفا کرنے کے معنی میں ہے، بالنصر، وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نظر پہ پورے اترتے ہیں، اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہے ایک مشکل لفظ مستطیرہ ہے۔ مستطیرہ کا معنی ہے وسعت کے ہے، پھیلا ہوا ہونا۔ شر جو قیامت کے دن ہوگا وہ بہت ہی پھیلا ہوگا، بہت وسیع ہوگا۔ اور پھر یہاں ایک قابل توجہ ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ بندگان جو اپنے خاص بندگان ہیں، جو پہلی آیت میں ذکر ہوا ابرار کی صفات بیان کر رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جب نظر کرے تو اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں، اس پر پوری طرح سے انجام دیتے ہیں اس نظر کو۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیمنا کھانا کھلانے کو بولتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ علی حبہ، اور کھانا بھی ایسا کھانا کھلاتے ہیں جو ان کو خود بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، مسکین کو، فقیر کو، و یتیمن، اور یتیم کو، و اسیرن، اور اسی طرح اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ایک ہے وہ یہ کہ اسیرن کا یہاں پر لفظ استعمال ہے، تو اسیر تو زندان میں ہوتا ہے، تو کس طرح سے ان کو اسیروں کو کھلاتے ہیں؟ تو نقطہ یہ ہے کہ جب صدر اسلام میں جب مسلمانوں کو فتح جب ملتی تھی تو وہ جو اسرا جو ان کو جو لے کے آتے تھے، تو زندان تو ہوتا نہیں تھا، جیل ہوتی نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ان پر نظر رکھیں۔ تو وہ ایک طرح کے آزاد انسانوں کی طرح زندگی کرتے تھے، کوئی خاص جگہ ہوتی نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان پر نظر ہوتی تھی۔ تو اس لیے ان کی جو کفالت ہے وہ مومنین اور لوگ ہی، مثلا ان کو کھانا کھلانا پلانا سب لوگ ہی کرتے تھے، کھلاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور پھر یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ابرار بندے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صرف اور صرف ہم جو کھانا کھلاتے ہیں وہ خدا کی رضا کی خاطر ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں تم سے نہ تو جزا کی خواہش ہے اور نہ شکریہ کی، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم جو کھانا کھلاتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، اور بندگان سے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور یہ ہے تیسری صفات بندگان کی، ابرار جو بندگان ہے ان کی، وہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تو ان کا ہدف خدا کی رضا ہے، بندگان سے انہیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم خوف رکھتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن، عبوسا قمطریرا جس دن لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، قمطریرا اور بے حد خوف میں ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہے عبوسن، ایک دوسرا قمطریرا، عبوس کہا جاتا ہے اس یعنی کیفیت کو جب انسان کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس انسان کی
جو صورت ہے اس کے اوپر ایک خاص ایک ڈرا ہوا ایک کیفیت ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو عبوس کہا جاتا ہے۔ اور قمطریرہ کا معنی ہے بے حد سے زیادہ انسان ڈرا ہوتا ہے قیامت کے دن۔ تو یہ چوتھی صفات ہے ان ابرار لوگوں کی، بندگان خاص کی، نیک لوگوں کی۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب نظر کرتے ہیں تو نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز سے بہت ڈرتے ہیں، خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تیسری ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں تو، اور وہ بھی کھانا جو خود ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے وہ کھانے کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو۔ اور پھر چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، خوف خدا بھی ہوتا ہے، خوف قیامت بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یعنی قیامت کا جو دن ہے وہ خود ایک ڈراؤنا دن ہوتا ہے، اور ہر بندہ ڈرا ہوتا ہے، تو اس دن سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو شان نزول ہے ان آیتوں کی، جو یتیمون الطعام علی حبہ کی اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ خاندان عصمت طہارت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مولا امام حسین اور مولا امام حسن علیہ السلام بیمار ہو گئے، تو یہ خبر جب اللہ کے رسول تک پہنچی تو اللہ کے رسول اور بزرگان جو عرب تھے وہ عیادت کے لیے مولا امیر علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو سچویشن دیکھنے کے بعد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر سے جو ہے گزارش کی کہ یا علی، ان دونوں شہزادوں کی صحت یابی کے لیے آپ ناظر کیوں نہیں کرتے، آپ منت کیوں نہیں مانتے؟ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں قبول کرتا ہوں اور میں 3 دن روزہ رکھنے کی میں ناظر کرتا ہوں، اگر اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو سلامتی دی تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ اور پھر آپ کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت فضہ نے بھی ناظر کی، انہوں نے بھی منت مانی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ تو جب یہ ناظر کی تو اللہ نے اس ناظر کے بدلے میں دونوں شہزادوں کو سلامتی دی۔ اور پھر جب دیکھا کہ ناظر کی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام ایک یہودی آپ کے ہمسائے میں تھا، شمعون اس کا نام تھا، وہ ایک اس کے باغات تھے اور امیر آدمی تھا۔ تو آپ 2 واقعہ ہے اس میں، یہ ہے کہ آپ وہاں چلے گئے اور پھر اس کے باغات میں کام کر کے آپ نے اس سے مزدوری لی، اور مزدوری میں آپ نے اس سے کہا کہ مجھے 3 سا جو چاہیے، اور آپ نے 3 سا جو لے کر آئے۔ دوسرا یہ کہ آپ قرضے میں لے لیے، قرض لیے اس سے۔ تو خلاصہ وہ لیا کہ آپ نے حضرت زہرا کو دے دیے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس جو کو پیس کے اس سے جو ہے آٹا بنا لیا، اور پھر جو ہے کھانا بنا کے جب افطاری کا ٹائم آیا تو آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت زہرا اور حضرت حسنین اور حضرت فضہ سلام اللہ علیہ سب مل کے جب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کھانا وانا تیار کر کے افطاری کرنے والی تھے، تو دق الباب ہوتا ہے، دروازے سے آواز آتی ہے کہ یا اہل البیت، میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، بھوکھا ہوں، پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کرے، مجھے کھانا چاہیے۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے جو غذا دسترخوان پر تھی وہ جا کے اس فقیر کو، اس مسکین کو دے دیا، اور باقی جو افراد تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت حسنین اور حضرت فضہ، انہوں نے بھی اپنی اپنی غذا اس فقیر کو دے دیا، اور اس دن آپ سب نے پانی سے افطار کیا۔
اور اسی طرح دوسرے دن بھی پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے اور آپ جو ہے سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پر دسترخوان پر کھانا اور افطاری کی بندوبست کر دیتی ہے اور بیٹھ جاتے ہیں افطاری کے لیے. وہ پھر سے دروازے پر ایک یتیم آتا ہے اور یتیم سوال کرتا ہے کہ اہل البیت میں یتیم ہوں، بھوکھا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھلا دیجیے. تو پھر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو آپ سب نے جو غذا دسترخوان پر تھی اس یتیم کو دے دیا اور اس دن بھی پانی سے افطار کر کے بیٹھ گئے. اور اسی طرح تیسرا دن بھی جو ہے پھر دسترخوان بچھا کے افطاری کے لیے بیٹھے تھے تو پھر سے دروازے پر سے آواز آتی ہے، دق الباب ہوتا ہے، میں اسیر ہوں، بھوکھا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے. تو پھر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی افراد نے اپنی اپنی غذائیں جا کر پھر اس اسیر کو دے دیے. اور اس دن بھی جو روزے کی جو افطاری تھی وہ پانی سے کرتے ہیں. اس کے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کو لے کے حضرت رسول کے گھر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو بہت کمزور ہو گئے ہیں اور چہرے کی رنگت ان کی بدل گئی ہے. آپ پھر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حسنین کو لے کر دوبارہ سے حضرت زہرا کے گھر آتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نماز پڑھی ہے لیکن بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، ضعف آپ کے چہرے سے آشکار ہے. تو آپ کو بہت دکھ بھی ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہ آیت جو ہے اہل البیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان فقیروں کو، مسکینوں کا خیال رکھے، ویسے عام دنوں میں بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، کسی مشکل میں اگر ہے کوئی مومن، تو مادی جو ظاہری طور پر انسان کوشش کرے اس کو حل کرنے کی، اس کے ساتھ ساتھ انسان نظر بھی کرے، منت بھی مانے. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی سنت اہل البیت ہے. لہٰذا اس کو جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، اس کو نظر انداز نہ کریں. میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے، پروردگارہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.